ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ہماری بھی سنو میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ. آپ تجاویز یا تنقید یا تبصرہ کرنا چاہیں تو ای میل کر دیجئے. بہت ہی آسان ای میل ہے info@tv1canada.com. اگر آپ ہمارے اگلے پروگراموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ فون کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ کو ہمارے اسٹوڈیوز کے فون نمبرز نظر آئیں گے, نوٹ کر لیجئے, ہمیں کال کیجئے. ہم براہ راست آپ سے بات کریں گے. اور اگلے پروگراموں میں ہم ایک پبلک گیلری جو ہے وہ یہاں پر قائم کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں. اس میں آپ بیٹھ کے یہاں پر اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. مہرین, مجھے یاد ہے جو ٹریڈ کمشنر ہیں رابرٹ ویب, ان سے ایک سوال ہوا تھا کہ پاکستان میں اتنا جو سیکورٹی کے مسائل ہیں اور کس طریقے سے کیوں لوگ جائیں انویسٹر. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ رابرٹ ویب نے کہا تھا کہ میں بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں اور میں کتنے سالوں سے رہ رہا ہوں اور میں آتا جاتا ہوں تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس وقت کیا فیل ہوا تھا ایز پاکستانی؟ کچھ مجھے تو اچھا لگا تھا کہ ایک کینیڈین جو ایک اتنا ٹریڈ کمشنر ہے, اگر وہ پاکستان کے بارے میں پازیٹیو بات کر رہا ہے تو ہم کیوں صرف نیگیٹو بات کرتے رہتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ چیمبر سٹارٹ کرنے سے پہلے, کیونکہ چیمبر کا نام لینے میں ہی مجھے 8 مہینے لگے تھے لیگیلٹیز میں اور سب کچھ, تو 1 سال پہلے مجھے بس بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ جب میں یہ چیمبر لانچ کروں گی تو میں کینیڈین ڈپلومیٹ کو لاؤں گی اور میں اس سے کہوں گی کہ وہ پاکستان کی پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, کیونکہ جب ایک کینیڈینس کو بتائے گا تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا کمپیئر ٹو میرے کہنے سے یا منسٹر مانوی والا یا ڈاکٹر عاصم کے کہنے سے. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ نو رابرٹ دین. اور جب میں رابرٹ کو ملی تو رابرٹ اتنا پازیٹیو تھا پاکستان کے بارے میں کہ اتنی میں بھی شاید پازیٹیو نہیں تھی جتنا اس کو ملنے کے بعد میں ہوئی. تو وہ ایک بڑا ایکسیپشنل آدمی ہے, اس نے بڑا کام کیا آن دا گراؤنڈ اور وہ بڑا پازیٹیو ہے پاکستان کے بارے میں. وہ اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہے, سیکیورٹی نہیں یوز کرتا, وہ لوگ خود ڈرائیو اراؤنڈ کرتے ہیں. وہ ہفتے میں اس کے ٹرپس ہوتے ہیں لاہور, کراچی, اسلام آباد, اینڈ ہی مووز اراؤنڈ فریلی. تو مجھے بہت اچھا لگا جب اس نے یہ کہا, آف کورس, اور ہمارے آڈینس جو تھے وہ ریلیٹ کر سکے تھے. ہاں, مین ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں, وہ تو ہمارا وطن ہے, ہماری دھرتی, ہماری مٹی ہے, لیکن اگر کوئی اور بات کرے تو بہت اچھا لگا. پاکستان کے اگر اتنے برے حالات ہوتے تو کینیڈین ہائی کمیشن وہ آفس بند کر دیتی اسلام آباد کے, اور وہاں پہ ٹریڈ آفیسر کی پوزیشن بھی نہ ہوتی. میرے خیال میں پاکستان کے بعض حصوں میں باقاعدہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے, لیکن پورے پاکستان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے پورے پاکستان میں کوئی خانہ جنگی ہے یا کوئی اغوا برائے تاوان یا کوئی مارا ماری چل رہی ہے. تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ خبر صرف نیگیٹو آتی ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ بڑے بڑے جو ڈیلز ہوتی ہیں, میڈیا تو پیچھے لگا ہوتا ہے کہ کمیشن لے لیا, یہ ٹرانسپیرنٹ سارا کیسے سلسلہ ہوگا؟ میں نے اس کو, اور مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم آپ نے بھی مجھے بتایا تھا جی بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے, ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی ڈیلز کرنے آ رہے ہیں. تو مجھے بڑی ہنسی آئی کیونکہ ڈیلیگیشن میں نہیں بنایا تھا اسکریچ سے, اور ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم کوئی بزنس کریں گے اس ڈیلیگیشن میں. ہمارا تو تھا کہ آؤ اور ایکسپلور کرو اور دیکھو کہ کیا ہو سکتا ہے. تو ہم نے, میں اس آرگنائزیشن میں ممبرشپ ہر ایک کے لیے اوپن نہیں ہے. اچھا, ہم نے اس میں بہت کرائٹیریا رکھا ہوا, کرائٹیریاز رکھے ہیں, بہت اسکروٹنائز کر رہے ہیں. ہم ہر بزنس گروپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے. اچھا, اور ابھی بھی پاکستان میں اچھے لوگ ہیں, اچھے بزنس گروپس ہیں, بڑے اسٹرانگ پارٹیز ہیں. ابھی ہمارا جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اس میں پاکستان کے وہ گروپس ہیں جو پاکستان فارم ہونے سے پہلے بزنس میں 1939 سے, تو آپ ان گروپس کو تو ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے. تو یہ کوئی شارٹ سائٹڈ لوگ نہیں ہیں اس آرگنائزیشن میں جو آئے ہیں فار کوئک منی, کوئک ڈیل کی, ادھر سے گئے ادھر سے گئے. وی ہیو آل آر پارٹیسپینٹس, اگر آپ دیکھیں ہماری لسٹ, آل آف دیم آر ویری اسٹیبلشڈ بزنس گروپس. اچھا خالد صاحب, کن کن شعبوں میں کام ہو رہا ہے؟ جی, ایک تو جسٹ ٹو ایڈ ٹو واٹ میرین سیڈ کہ ڈیو ڈیلیجنس جو ہے, جو آپ نے بتایا کہ آپ اس کو میٹیگیٹ کس طرح کرتے ہیں ان رسک کو, ہماری جو ڈیو ڈیلیجنس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. ڈیو ڈیلیجنس جو ہے وہ صرف ادھر نہیں ہو رہی, وہ ادھر پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو کمپنیز ادھر آ رہی ہیں وہ ٹو جنریشنز, 3 جنریشنز, پبلک لمیٹڈ کمپنیز, بگ کنگلامریٹس, میں نام نہیں لینا چاہتا فار آبویس ریزنز, ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ. لیکن ڈیو ڈیلیجنس جو ہو رہی ہے وہ ہائی کمشنر لیول پہ بھی ہو رہی ہے. ڈیو ڈیلیجنس جو ہو رہی ہے وہ لائک
बड़ी बड़ी जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं उनसे भी फीडबैक मिल रहा है. तो ज़्यादातर ये जो बैल प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं जहाँ आप देखें तो उसमें मतलब कि जो मे बी द स्मॉलर प्लेयर्स या प्राइवेट, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन मुझे लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, हुकूमत कनाडा भी इन्वॉल्व है. तो ये लार्ज स्केल पे है. आप लोग हैं, मेरी जो टीम कैनेडियन हाई कमीशन मेरी टीम में है. अच्छा. तो दोनों डेलीगेशंस उनके थ्रू पाक हुए. तो उस जब आप कैनेडियन हाई कमीशन के थ्रू पाक कर रहे हैं और उन बिजनेस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं तो वो अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करते हैं. इसीलिए हमारी बड़ी सॉलिड किस्म की टीम है. दूसरा ये मैंने काफ़ी लोगों को टर्न डाउन भी किया है. अच्छा जी, लोगों ने मुझे $10,000 ऑफर किए हैं. अच्छा, ये तो इंकशाफ कर रही हैं टेलीविजन कैमरे के सामने बैठ के. हमारी जी पेट्रन फी उन्होंने $10,000 मुझे ऑफर किए हैं. एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी टेम्पटिंग. पाकिस्तानी कंपनीज ने जी, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्टार्टअप कर रही है इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी. लेकिन नहीं, वो क्या कह रहे हैं, $10,000 दे के वीज़े लगवा? नहीं, वीज़े नहीं, मेंबरशिप के लिए. अच्छा, मेंबरशिप के लिए. लेकिन वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं. इधर भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं. लेकिन मैंने इफ़ आई वाज नॉट सेटिस्फाइड तो मैंने टर्न डाउन किया. तो बहुत लोगों को टर्न डाउन किया हमने. और हमने ग्रुप को सिलेक्ट किया. रॉबर्ट, जितने भी मेरे डेलीगेशन हैं, रॉबर्ट इन सब लोगों को पर्सनली 3-3 साल से जानता है, इनके साथ काम कर रहा है, वर्किंग रिलेशनशिप. ट्राइड एंड टेस्टेड, मतलब कि ये सारे लोग मुमकिन है लोग कोशिश करते हैं कि अंदर आएं और फिर सारा काम खराब कर दें. मेंबरशिप हम खोल ही नहीं रहे सबके लिए. मेंबरशिप के लिए कोई फ़ी रखी है या क्या? अच्छा जी, अच्छा, फीस है और उसका क्राइटेरिया है कि इस पे आए. जी, आपका एक सर्टन एनुअल रेवेन्यूज होने चाहिए, आपके ऑडिटेड अकाउंट्स होने चाहिए, आप उन सेक्टर्स से होने चाहिए. और अगर जहाँ पे जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं. मैं एनर्जी में कर रही हूँ, आईटी सेक्टर में कर रही हूँ, एग्रीकल्चर में कर रही हूँ. तो इन सेक्टर्स से अगर रिलेटेड लोग हैं और वो इफ़ वी फील एज अ ग्रुप कि इनकी कंपनी जॉइंट वेंचर कर सकती है. अभी जो कंपनीज हम लाए हैं इस दफ़ा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कॉन्फ्रेंस जो हम कर रहे हैं, पहली दफ़ा हो रही है, इन सब कंपनीज के हमने पहले कंपनी प्रोफाइल्स बनवाई पाकिस्तान में, जो कि ग्रैंड थॉर्नटन ने बनाई. प्रॉपर वेटिंग हुई है. अच्छा, सर्टिफाई की ग्रैंड थॉर्नटन ने. कंपनी प्रोफाइल्स बनाई. उसके बाद मैंने देखा कि इन कंपनीज कौन कौन सी यहाँ कंपनीज के साथ काम कर सकती हैं, और ये सब मेन स्ट्रीम कंपनीज हैं. उनके साथ हमने उनकी प्राइवेट मीटिंग्स अभी कराई हैं और हो रही हैं अब शुरू. महरीन, इससे पहले जितने ट्रेड मेले हुए हैं वो तो सब वीज़े के चक्कर में लोग आए, वापस में नहीं गए. तो वो जो आपको पता है मिनिस्टर तक इन्वॉल्व थे, मिनिस्टर जेसन कैनी ने परमिट दिए उन लोगों को, उनको शर्मिंदगी हुई. और फिर कैनेडियन एम्बेसी में अभी जब वीज़े जाते हैं तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं ना कि जी वो बाकायदा देखते हैं कि ये वापस आने वाली कौम है कि नहीं. देखिए, मैं अगर इफ यू अलाउ, सबसे मैं समझ नहीं जी आपको मैं इजाज़त दे रहा हूँ कि इस पे तो बात करें. ये तो मैं करना चाहती हूँ. देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें, अच्छी चीज़ करें. और जो देखिए, यू कैन नॉट, आप किसी को स्टॉप नहीं कर सकते. जो उसने करना है वो तो करेगा, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने करना है वो करेगा. हम तो अपने बारे में ही बात कर सकते हैं, बिकॉज मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टॉक अबाउट अदर्स. मैं तो जो इनकी एसोसिएशन है, जो मेरी इन्वॉल्वमेंट में उस लिहाज से बात करूँ तो आपने पूछा ड्यू डिलिजेंस. यस, हम ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं. हमारा जो क्राइटेरिया है वो फीस नहीं है. फीस तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है. वो हमारा जो क्राइटेरिया है, बैकग्राउंड, ट्रैक रिकॉर्ड, good financial governance, good financial performance over the last 3 years, 4 years, or independent vetting, independent verification from professional accounting companies and all that. उससे होगा क्या? इसलिए जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि एक प्लेटफॉर्म जब डेवलप हो जाएगा, वो जो प्लेटफॉर्म डेवलप होगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप होगा, दैट विल बी द जेनेसिस ऑफ फ्यूचर ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन द टू कंट्रीज. तो आप समझ लें कि ये बिजनेस की, अब पहले जो 2 साल है वो बिजनेस के लिए हम नहीं कर रहे, हम एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं, जिससे एक अवेयरनेस आए बिटवीन द टू कंट्रीज एट ए सीनियर लेवल. और फिर वो फिर जब ट्रिकल डाउन करेगा उसका इफेक्ट, तो फिर आप SME लेवल पे भी आ सकते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लेवल पे. बट राइट नाउ इट इज़ एट, मतलब कि लार्ज इंस्टीट्यूशन लेवल पे ये सब कुछ हो रहा है. ह्यूमन स्मगलिंग कैसे रोकेंगे? देखें जी, क्योंकि ट्रेड की आड़ में तो आते हैं सारे लोग. देखें, जो मैं जिन ग्रुप्स के साथ काम कर रही हूँ वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान को छोड़ के इधर आके बैठ जाएं. मतलब उनके लिए आप जब पाकिस्तान के टॉप 10 ग्रुप्स के साथ काम करें
تو آپ مجھے بتائیں وہ کیوں آئیں گے؟ وہ تو امیگریشن بزنس امیگریشن لے لیتے ہیں, لیکن مسئلہ ہے نا ان کی آڑ میں ان کے اسسٹنٹ کے اسسٹنٹ اور وہ کاغذی کاروائی بات یہ ہوتی کیسے, مثلا آپ نے کس طرح ایک آگے پل باندھ دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ پہ, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جتنا آپ لوگ کام کر رہے ہیں اتنی ہی نظریں آپ لوگوں پر ہیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہیومن سمگلنگ اور ویزوں کی ہے, آپ نے کچھ تو سوچا ہوگا نا کہ یہ اگر فرض کریں ایک بہت بڑی کمپنی کا وہ اسسٹنٹ کے روم میں آ جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, پتہ نہیں کس کو ویزے مل جاتے ہیں, ہمیں تو پرابلمز ہوتی ہیں. اچھا. اور میں کینیڈین ہائی کمیشن کے ساتھ کام کر رہی ہوں, مجھے پرابلمز ہوتی ہیں, رابرٹ کو پرابلمز ہوتی ہیں, اور یہ ریالٹی ہے کیونکہ رابرٹ ٹریڈ کمشنر ہے. اب وہ ریکمینڈ کرتا ہے, وہ صرف وہ ویزا نہیں دیتا, اس کی کوئی سے نہیں ہے, وہ صرف ریکمینڈ کر سکتا ہے, ڈیسیجن ویزا آفیسر کا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لاسٹ ٹائم بھی کافی پرائیویٹ گروپس کو لانا چاہتے تھے, ہمیں ٹائم پہ ویزے نہیں ملے. 18 لوگ آئے تھے, 18 کے 18 واپس گئے. ٹھیک ہے. اس دفعہ جو لوگ آئے ہیں سارے واپس جائیں گے. کوئی آئی ڈو ناٹ سی اینی ون جو جس کا انٹینشن ہے, دے بگ بزنس گروپس. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے امپلائیز آئیں گے ساتھ میں, اور وہ یہ ہے کہ ان کو ہم پراپرلی ورک پرمٹس پہ لا رہے ہیں. اگر کوئی ایک کمپنی آ کے ایک انسٹیٹیوشن سیٹ کر رہی ہے, صحیح, ایک $1 بلین کی انویسٹمنٹ لا رہی ہے کینیڈا میں لیٹ سے, تو ان کو لوگ چاہیے. نہیں پاکستان سے آئیں, مور دین ویلکم. اور ان کے جو کریڈینشلز جو ہے ان کی کریڈینشلز کی پراپر ویٹنگ ہوگی, جسے انہوں نے کہا نا کہ گرانٹ تھارنٹن جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے, تو ان کے کریڈینشلز کی انڈسٹری اسپیسیفک پراپر ویٹنگ ہوگی. دے ول آل بی پروفیشنلز, کیونکہ جن سیکٹرز کی یہ بات کر رہی ہوں, جس میگنیٹیوڈ آف انویسٹمنٹ کی یہ بات کر رہی ہیں, وہ اٹس ناٹ کوئی موم اینڈ پاپ کوئی شاپ. اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو نیسسری ایکسپرٹیز اینڈ یو ہیو ٹو ہیو پراپر کریڈینشلز. اگر وہ نہیں ہے تو وہ چیز آگے جا ہی نہیں سکتی. ایک کمپنی کی ایگزامپل دیتی ہوں, ابھی بڑی سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ وہ لا رہے ہیں کینیڈا میں, جس پہ ہم فیڈرل لیول کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب وہ کمپنی اپنے ساتھ اپنے 2 لوگ بھی لے کر آئے ہیں. اب جب آپ اتنی بڑی اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ کریں گے کینیڈا میں, تو ڈو یو تھنک کہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں لوگ آئیں, پاکستان سے لوگ آئیں, زر مبادلہ جاتا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن لیگل وے میں آپ کا جو پیپر ورک ہے, کیونکہ میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی کام کر رہے ہیں اور دل سے کر رہے ہیں, تو پھر لوگ جو کرٹیسائز کرنے والے ہیں وہ 3-4 ہیں, کمیشن, ہیومن سمگلنگ اور کرپشن. 4-5 چیزیں ہیں جو ایک سیکنڈ میں منہ سے صرف نکالنی ہوتی ہیں, ثابت کی بھی نہیں جا سکتی, اور عجیب و غریب سینیریو بن جاتا ہے. اس پہ بات جاری رکھیں گے, پروگرام کے آخری حصے میں کی طرف بڑھیں گے, لیکن چھوٹا سا وقفہ لیں. وقفہ بہت ضروری ہے, اور جب ٹریڈ کی, کمرشلزم کی بات ہوتی ہے تو کمرشل بریک بہت ضروری ہے. پروگرام ہماری بھی سنو, ہمارے ساتھ رہیے گا, واپس آئیں گے. اور اگر آپ ہمارے اگلے پروگراموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں فون کیجئے یا ای میل کیجئے info@tv1canada.com. ہمارے ساتھ رہیے گا.